اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی شان میں درودوں کے کچرے نچھاور کرنے کی مختلف فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت رب تعالی اس سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود و سلام کی کثرت کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات جل جلالہ نے اپنی معرفت کے موضوع کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی معبود ہے جو کہ عبادت جس کی جاتی ہے یا عبادت کے لائق ذات ہے، صرف اسی کی ہے۔ اس بات پر کئی ایک دلائل موجود ہیں، مختلف قسم کے دلائل رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمائے۔ اس میں سے کچھ دلیلیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے وجود سے ہے۔ وہ انسان کے اپنے وجود میں ہی وہ چیزیں، وہ دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتی ہیں۔ ان دلائل کو کہا جاتا ہے دلائل انفس۔ یہ دلائل انفس مثال کے طور پہ انسان کا جو اپنا وجود ہے، اس کی آنکھیں یہ کس نے بنائی، کس نے اس میں نور رکھ دیا، اس کو یہ شکل و صورت کس نے دے دی، اس انسان کے اندر مختلف نظام، ہاضمے کا نظام، خون کی گردش کا نظام، یا خوراک کے اخراج کا نظام، یہ مختلف جو نظام ہیں، یہ کون چلا رہا ہے، کس کے حکم پہ یہ چیزیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، چلتی ہیں۔ یہ انسان کے اپنے وجود میں اللہ کی ذات کے بارے میں دلائل موجود ہیں، جنہیں دلائل انفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے سب سے پہلے ایک یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس میں سے اولین مقصد، سب سے پہلا اور ضروری مقصد وہ ہے رب کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی پہچان کرنا۔ معرفت کا مطلب پہچان حاصل کرنا۔ تو رب تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت یہ انسان کا اولین فرض ہے۔ جیسا کہ مختلف احادیث بھی اس پہ گواہ ہیں۔ ایک مشہور حدیث پاک جس میں رب کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان رب کا ہے، لیکن حضور نے اس فرمان کو امت تک پہنچایا، اور یہ رب کا فرمان قرآن کا حصہ نہیں بن سکا، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔
رب تعالیٰ اس حدیث میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ رب فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ پھر جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یہ چھپا ہوا خزانہ ظاہر ہو جائے، تو میں نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ گویا کہ مخلوق کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا، معرفت الہی حاصل کرنا، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی یہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو اس کا درجہ اور مقام پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا جو رب کی معرفت حاصل کر لے، جسے اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، پھر وہ اگر پہاڑوں کو حکم دے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، اور اگر وہ معرفت الہی جسے مل گئی، وہ اگر سمندر پہ چلنا چاہے تو سمندر پہ بھی چلنا شروع کر دے۔ یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، معرفت الہی کا مل جانا یہ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ خوش نصیب، وہ جو رب سے مانگے رب پھر اسے عطا فرماتا ہے، اسے ایسی طاقتیں دے دی جاتی ہیں۔ اولیاء کرام جو گزرے رحمہ اللہ یا جو موجود ہیں، جو بھی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان سے ہم مختلف کرامات کا ظہور دیکھتے اور سنتے ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے بھی یہی قوت اور طاقت کار فرما ہوتی ہے کہ ان حضرات نے اللہ کو راضی کر کے اس کی معرفت حاصل کر لی ہوتی ہے۔ جب وہ معرفت الہی کا نور حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس حدیث کے مطابق ان کے حکم سے یا ان کی دعا سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، سمندروں پہ چلنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جو ناممکن چیزیں ہیں ہماری نظر میں، وہ ممکن بن جاتی ہیں اللہ والوں کی نظر اور دعا کی برکت سے، کیونکہ وہ نور الہی اور نور معرفت الہی سے فیضیاب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مختلف قسم کی اس کے لیے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مثلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کون جو ہے وہ متعارف نہیں ہے، کون انہیں نہیں جانتا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، اور کیسی معرفت حاصل تھی؟ مدینے میں ایک بار زلزلہ آ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا، اپنا درہ زمین پر مارا اور زمین کو مخاطب کر کے فرمایا، زمین ٹھہر جا، کیوں ہل رہی ہے؟ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کر رہا؟ راوی لکھتے ہیں فاروق اعظم کا زمین کو یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت زمین ساکن ہو گئی، ٹھہر گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ یہ جن کی باتیں زمین بھی مانے، وہ کیوں مانتی تھی؟ ان کو معرفت الہی حاصل ہو چکی تھی۔ یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کو خود چل کے جانا نہیں پڑا، وہ دریائے نیل جو ہر سال ایک خاتون کی جان لے کر پھر اپنا پانی
چالو کیا کرتا تھا، اس دریائے نیل کے پاس ان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھ کر جا کر اسے حکم نہیں کرنا پڑا، اپنا رکا لکھ کر بھیج دیا، وہ رکے کے ذریعے اس دریا کے پاس فاروق اعظم کا حکم پہنچتا ہے تو وہ دریا کا پانی ایسا رواں ہوتا ہے، ایسا چالو ہوتا ہے، آج تک اس دریا کا پانی اس کے بعد خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ دریا جن کا حکم مان رہا ہے، وہ کیوں مان رہا ہے؟ انہیں اللہ کی معرفت نصیب تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو معرفت الہی ملتی ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جسے پھر اللہ کی معرفت مل جائے وہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی اللہ گزرے، توبہ سے پہلے یہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن جب رب کا فضل ہو جائے، اللہ توبہ کی توفیق دے، توبہ نصیب ہوئی، اس کے بعد مقام ولایت میں بہت بلند مقام انہوں نے حاصل کیا، یہاں تک کہ ایک بار آپ مینا شریف میں حاضر تھے، مکہ مکرمہ میں مینا کی وادی میں موجود تھے، آپ یہی بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ جب اللہ کی معرفت کسی کو مل جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اگر کسی پہاڑ کو کہہ دے کہ اے پہاڑ تو لمبا ہو جا، تو وہ پہاڑ اپنی لمبائی بڑھانا شروع کر دے۔ آپ بھی یہ فرما رہے تھے کہ وہاں موجود لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مینا کا جو پہاڑ تھا اس نے بڑھنا شروع کر دیا، اس کی لمبائی بڑھنے لگی۔ حضرت فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا، پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں کیا ہے، میں تو ان اللہ کے بندوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، تجھے نہیں کہہ رہا۔ وہ پہاڑ وہیں پہ رک گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جب نور الہی اور اللہ کی معرفت کا نور ملتا ہے تو پھر یہ مقام نصیب ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ معرفت الہی ملتی کیسے ہے؟ یہ اللہ کی معرفت کا نور کہاں سے ملے گا؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس موضوع پر کافی کلام فرمایا۔ کشف المحجوب شریف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف ہے، آپ کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے اس موضوع پہ بھی کلام فرمایا، اور آپ یہ فرماتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کا نور جو ملتا ہے یہ علم اور عقل کے زور پہ نہیں ملتا۔ عقل کے زور پہ اگر کوئی معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو بعض لوگوں نے عقل کے مطابق اپنا معبود تلاش کرنا شروع کیا، کسی نے بہک کر آگ کی پوجا شروع کر دی، کسی نے درختوں کو اپنا رب مان لیا، کسی نے پتھر کی مورتیوں کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ جنہوں نے عقل کے زور پہ اس رب کو پہچاننا چاہا وہ ٹھوکر کھا گئے۔ اسی طرح علم کے زور پہ، علم کی وجہ سے بھی اللہ کی معرفت نہیں مل جاتی۔ اگر علم کے زور پہ رب کی معرفت نصیب ہوتی تو ابلیس لعین، جسے شیطان کہا جاتا ہے، اس کو اتنا علم رب نے دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ معلم الملکوت یہ رہ چکا ہے، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا یہ۔ اور یہ یاد رکھیں، ابلیس فرشتہ نہیں ہے، ابلیس جو ہے شیطان
یہ فرشتہ نہیں، یہ جنوں میں سے ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا علم دیا کہ یہ معلم الملکوت بن گیا، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اتنا علم۔ لیکن جب معرفت الہی کی بات آئی تو ٹھوکر کھا گیا تھا۔ جب رب نے حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو تو یہ اللہ کی معرفت نہ جان سکا، ٹھوکر کھا گیا، اپنے علم پہ گھمنڈ کرتا رہا، علم پہ تکبر کرتا رہا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی معرفت نہ علم کی وجہ سے ملتی ہے نہ عقل کی وجہ سے ملتی ہے، پھر کیسے ملتی ہے؟ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت جو ملتی ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملتی ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اسے رب کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کا فضل ہونے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی گھڑی ایسی آ جاتی ہے، کوئی ادا اس مالک کو ایسی پسند آ جاتی ہے۔ کبھی مہربان تو وہ ہے ہی مخلوق میں، کسی وقت اس کی مہربانی کا دریا ایسا جوش میں آیا ہوتا ہے، فضل جس پہ فرما دیتا ہے، پھر اسے اپنی معرفت کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ گائے کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو گاؤ ماتا کہتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ بنی اسرائیل کا آدمی یہ گائے کو اپنا رب سمجھ کر بیٹھا ہوا تھا، گائے کو معبود سمجھتا۔ ایک بار باہر ویرانے میں اپنی گائے کو چرانے کے لیے لے کر گیا ہوا تھا، شام کا وقت ہو گیا، موسم خراب ہوا، اچانک آندھی چلنے لگی، طوفان آیا، بجلی چمکنے لگی۔ ایسا ماحول جب سنسان علاقے میں بن گیا، یہ شخص خود بھی دل میں کچھ ڈرنے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جس گائے کو میں ساتھ لیے پھر رہا ہوں، جس کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس اپنے رب سے ہی میں مدد مانگ لوں اس وقت میں کہ مجھے کچھ تسلی ہو جائے۔ اچانک بجلی کڑکی، یہ گائے جو ہے یہ بھی ڈر کے مارے اس اپنے مالک کی طرف لپکنے لگی اور ادھر ادھر اچھلنے کودنے لگی۔ اللہ کا فضل ہونے کی گھڑی آ گئی اس بنی اسرائیلی پر۔ اب ہوا کیا، اس کے دل سے یہ آواز آئی، دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس گائے کو اپنا رب بنائے بیٹھا ہوں۔ یہ گائے جس سے میں مدد مانگنے والا تھا کہ اس خراب موسم میں، اس کڑکتی ہوئی بجلی میں یہ مجھے کچھ دلاسا دے دے، یہ تو خود بجلی کی ایک آواز سے اچھلنے کودنے لگ گئی ہے، ڈرنے لگ گئی ہے، یہ مجھے کیا بچائے گی، مجھے کیا یہ تسلی اور دلاسا دے گی۔ جب یہ خیال آیا تو دوسرا خیال فوراً ہی، اللہ کے فضل کی گھڑی آ گئی تھی نا اس کے لیے، دوسرا خیال پھر دل میں یہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اس گائے کو چھوڑ کر، جو ان بادلوں کا بھی رب ہے، جو یہ بجلی کو چمکا رہا ہے، جس کے کنٹرول میں یہ سارا سسٹم ہے، میں اس رب کو کیوں نہ پکارنا شروع کروں۔ یہ خیال آیا تو اس نے آواز لگائی، اے بادلوں کے رب، اے بجلی چمکانے والے رب۔ جب یہ آواز لگائی تو وہ رب جو ہے اس کی شان یہ ہے، فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرماتا ہے کہ ہم ان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے، اتنی آسانی سے سن لیتا ہے۔ اس رب نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فوراً اٹھیے، اس ویرانے میں جائیے، وہ فلاں جو بنی اسرائیلی ہے، جا کر اس کو توبہ کروا کے اس کو کلمہ پڑھائیے، اس کو دین کی تعلیمات سکھائیے۔ وہ نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، جا کر اس کو اللہ کا پیغام دیا، اسے ہدایت نصیب ہو گئی۔ اللہ کی معرفت ملنے کے لیے
اللہ کا فضل ہو تو وہ معرفت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ یہ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا، تو ان کا لقب تھا کہ یہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان کا اپنا بزرگوں کا ایک مقام تھا، اور ان کا ادب انسان تو انسان، جانور اور چوپائے بھی ان کا ادب کیا کرتے تھے۔ جب تک یہ زندہ رہے جانوروں کو بھی رب نے ان کا اتنا ادب سکھا دیا تھا کہ ان کے علاقے میں، ان کے شہر میں جانور، بھینس، گائے، یہ مختلف بکریاں، ایسے جو بھی جانور باہر پھرتے ہیں، کوئی راستے میں گوبر نہیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کے ولی ننگے پاؤں پھرتے ہیں، ادھر سے گزرتے ہوئے کہیں اللہ کے ولی کے پاؤں جو ہیں آلودہ نہ ہو جائیں ہماری گندگی کی وجہ سے۔ ولیوں کا ادب اور احترام رب جانوروں کو بھی سکھا دیتا ہے، جو انسان ہو کے بھی اللہ کے ولیوں کو پڑ جائیں وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہی ہوں گے۔ میرا موضوع یہ تھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی معرفت کیسے ملی۔ وہ گھڑی جب آ جاتی ہے معرفت الہی کا نور ملنے کے تو کوئی بہانہ بنتا ہے۔ یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے، شراب کی کثرت سے استعمال کرتے اور نشے میں دھت رہا کرتے۔ ایک بار شراب خانے کی طرف ہی جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا پرزہ گرا ہوا تھا، دل میں خیال آیا، اس کو اٹھایا تو اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس پرزے کو اٹھایا اور دل میں یہ سوچنے لگے کہ اللہ کا نام ہے، اس کو نیچے گرا ہوا ہے، اٹھا کے اس کو چوما، مٹی اس کی صاف کی، خوشبو لگائی، اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا، رب کے نام کا ادب کیا، اور ساتھ ہی یہ شراب خانے میں داخل ہو گئے، جا کے وہاں پہ شراب نوشی میں مشغول ہو گئے کہ اچانک کسی نے باہر سے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ اس نے کہا کہ بشر حافی کون ہے؟ یہ نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے، ان کو جب وہاں سے اٹھایا گیا، نشہ کچھ اترا تو ان کو پیغام دیا کہ رب کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور رب نے تیری پاکی کے لیے حکم فرمایا ہے۔ جب اللہ کا پیغام سنا تو فوراً، یہ معرفت ملنے کی گھڑی تھی، اللہ کا فضل ہونے کی گھڑی تھی، فوراً دل جو ہے اس کی کایا پلٹی، توبہ کی، اور اس کے بعد شراب کو ہاتھ لگانا تو درکنار، ولایت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ داتا گنج بخش نے جو فرمایا کہ اللہ کی معرفت یہ نہ محض عقل سے مل جاتی ہے نہ علم سے، یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل جس پر ہو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل کس پر ہوتا ہے، اس سے بھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پردہ اٹھایا، فرماتے ہیں اللہ کا فضل اگر اپنے اوپر کروانا چاہتے ہو کہ مجھے بھی معرفت الہی کا نور نصیب ہو جائے، تو پھر اپنی انا، اپنی میں، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جب اندر سے میں ختم ہوگی، انا ختم ہوگی، تکبر اور خود پسندی کو نکال باہر پھینکو گے، فرماتے ہیں پھر اللہ کا فضل نصیب ہو جائے گا۔ جب اللہ کا فضل ملے گا تو معرفت الہی کا نور تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اس آج کی آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی 28ویں آیت میں رب تعالیٰ اپنی معرفت کو ہی بیان فرما رہا، فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کا۔
اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، اس کو نہ ماننے والے، اس کو وحدہ لا شریک نہ سمجھنے والے کیسے اس کو نہیں مانتے؟ حیرانگی سے اللہ تبارک و تعالی پوچھ رہا ہے کہ جب اتنی نشانیاں موجود ہیں انسان کے اپنے وجود کے اندر، اللہ کی ایک ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اگر یہ سمجھے پھر بھی یہ کیسے نہیں مانتے؟ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وقت پہ غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، موسموں کی تبدیلیاں روٹین سے آتی ہوئی دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بیج یہ مٹی میں بوتے ہیں، اس سے ایک بہت بڑا پودا یا ایک درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں، آسمان کا ہونا، زمین کا یہ بچھونا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساری نشانیاں ہونے کے باوجود پھر اللہ کو نہیں مانتے۔ رب فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اور پھر آگے اس پہ دلیل قائم فرمائی، انسان کے اپنے وجود اور اس کی اپنی حالت سے اس کو سمجھایا، فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ ہم تمہیں زندہ فرمائیں گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اسی رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی پہچان اور اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کو یہ سمجھایا، انسان کی 5 مختلف حالتیں بیان فرما کے یہ دلیلیں قائم فرمائی۔ پہلی دلیل رب نے فرمائی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ تم مردہ تھے، تم کوئی شے نہیں تھے۔ ہم اگر اپنی اصل پہ غور کریں، انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سورہ دہر کے اندر رب فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرماتا ہے کہ بے شک انسان پر ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھی، قابل ذکر شے نہیں تھا، یہ ایک محض پانی کا گندا قطرہ، یہ کوئی محض قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اپنی اصل پر انسان کو سمجھنے کے لیے رب نے مخاطب فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس وقت کو یاد کرو، اب تم میرے وجود کو جھٹلاتے ہو، اب تم رب کے مد مقابل آنا چاہتے ہو۔ اے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے، ذرا غور تو کر کہ تیری اصلیت کیا ہے۔ تم وہ ہو جو ایک وقت وہ تھا جب تمہارا وجود نہیں تھا، تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ جس رب نے تمہیں یہ وجود دیا ہے وہ پھر اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر اس کے لیے بولا جائے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کو بولا جائے کہ مولا تو پاک ہے، اے بلندیوں والے رب تو پاک ہے۔ اس کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جائے، اس کی پہچان حاصل کی جائے۔ دوسری حالت کا ذکر فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندگی بخش دی جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ دوسری حالت تمہیں یہ دی کہ تمہیں پیدا فرما دیا، تمہاری پیدائش، اور پیدائش بھی کیسی؟ رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، بہترین شکل و صورت، ایسی شکل و صورت
کہ جس سے اگر کچھ بھی 19-20 کا فرق ہو جاتا تو انسان کی خوبصورتی میں فرق پڑ جاتا۔ کیسے؟ آپ ذرا تصور میں غور کیجئے، مثال کے طور پہ کسی کا ناک جہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کی بجائے اگر یہاں پہ نہ ہوتا، پیشانی پہ لگا ہوتا، وہ خوبصورت لگتا یا بدصورت لگتا؟ کان جو ہے جہاں پہ رب نے لگائے ہیں، اس کے بجائے اگر گلے کے آگے پیچھے، گردن کے آگے پیچھے لگا دیے جاتے تو شکل و صورت خوبصورت لگتی یا بدصورتی ہو جاتی؟ یہ ہاتھ جو ہے جدھر رب نے جوڑے ہیں، اگر یہاں کی بجائے پسلیوں کے ساتھ جوڑ دیے جاتے تو شکل و صورت بگڑ جاتی۔ اسی طرح رب نے جو شے جہاں جہاں پہ جیسی جیسی بنائی ہے، رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس رب کی یہ کاریگری ہے، اور صرف یہ اعضاء کی حد تک نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھنے لگے، ابو حنیفہ کیا تم جانتے ہو کہ ہماری آنکھوں کی نمکینی، آنکھوں کے جو آنسو ہیں یہ نمکین ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی نمکینی، کانوں کی کڑواہٹ، نتنوں کی جو گرمائش ہے اور ہونٹوں کی یہ مٹھاس، یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے ایسا کیوں کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، استاد صاحب میں نہیں جانتا، حکم فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میرے دادا جان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آنکھیں جو ہیں ان کے اندر رب نے چربی رکھی ہے، اس لیے ان کا جو پانی ہے، جو لیکوئڈ جس کے اندر اس چربی کو رکھا ہے، اس کو نمکین بنا دیا۔ اگر یہ نمکین نہ ہوتا، یہ چربی جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے میلٹ ہو جاتی، یہ آنکھیں ویسے ہی پگھل کر باہر جو ہے وہ بہہ جاتی، نکل جاتی۔ یہ رب کی کاریگری دیکھیے، اس نے آنکھ لگائی بھی کس جگہ پہ جہاں خوبصورت لگے، اس آنکھ کے اندر کے پانی کو ایسا باکمال بنا دیا جو اس کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کانوں کی جو کڑواہٹ ہے، یہ کڑواہٹ کانوں کے اندر، کانوں کی میل میں اس لیے رکھ دی کہ کوئی کیڑے مکوڑے جو ہیں، اگر کوئی کیڑا مکوڑا کان کے اندر چلا جاتا، اس کو انسان نکال نہیں سکتا تھا، اندر سے نظر بھی نہیں آتا، کوئی چیز بھی اس میں ڈالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھی، وہ کیڑا اندر جا کے نقصان پہنچاتا۔ اس لیے اس کے اندر کے نظام کو، اس کے اندر کی میل کو رب نے کڑوا، انتہائی کڑوا بنا دیا کہ کیڑا مکوڑا اندر کوئی جانا چاہے بھی سونگھ کر ہی باہر نکل جاتا ہے، وہ اندر جا سکتا نہیں۔ یہ رب کی کاریگری دیکھیے، کان لگائے بھی ایسی جگہ پہ کہ خوبصورت نظر آئے، اور اندر سے بنا بھی ایسے دیے کہ ان کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو ناک کے نتنے ہیں، ان کی ہوا یہ گرم ہوتی ہے، اس لیے گرم ہوتی ہے، اس ناک کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کو سونگھتا ہے، اور اس ناک کے جو نالی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے۔ یہ دماغ جو ہے اس کو بھی کچھ گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ ناک کے نتنوں کی ہوا کو گرم رکھ دیا۔ پھر جو اس ہونٹوں کی مٹھاس ہے، اسے رب نے انسان ذائقہ چکھتا ہے، اگر منہ کا ذائقہ یہی کڑوا ہوتا، کسی چیز کا اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کا پتہ نہ چلتا، مزہ ہی نہ آتا، ان ہونٹوں کو، منہ کے ذائقے کو رب نے میٹھا بنا دیا۔ یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں، بتا میں یہ رہا تھا، وہ رب جس نے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا فرما کے تمہیں زندگی بخش دی، وہ ذات اس لائق ہے اس کے سامنے جھکا جائے اور پھر عرض کیا جائے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر رب تعالیٰ تیسری حالت کو ذکر فرماتا ہے اس آیت میں، فرماتا ہے ثم یمیتکم،
تمہیں زندگی تو مل گئی، اسی کو سب کچھ مت سمجھ بیٹھنا، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں موت دے دیں گے۔ وہ موت ایسی جو بادشاہوں کی بادشاہت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، وہ موت ایسی جو امیروں کی دولت بھی اس موت کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ حکیموں کی حکمت جہاں پہ فیل ہو جاتی ہے، جہاں پہ میڈیکل پڑھنے والوں کا وہ علم جواب دے جاتا ہے، اس موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس وقت کو بھی یاد رکھنا، اور وہ رب جس کی یہ شان ہے، اتنی پیاری شکل و صورت، ایسا پیارا جسم تمہارا بنا کے پھر تمہیں جو موت دے گا، اس رب کو سجدہ کرو، وہ اس لائق ہے، اس کی بارگاہ میں جھک کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کی چوتھی اور پانچویں حالت کا ذکر فرماتا ہے، تو فرمایا کہ یہ موت جب آ جائے گی، یہیں پہ بس نہیں ہوگی کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، سٹوری کا اینڈ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ثم یحییکم، پھر دوبارہ بھی تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اس رب کی طرف لوٹنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جس نے ایسی شکل و صورت دی ہے، جس نے جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں بہت کچھ بنا دیا، اس رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ اس لیے اس کی تیاری اس دنیا میں کرو، اور اس کے لیے سجدے کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہی اللہ کی معرفت کے موضوع کو رب نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔